نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 20 میں یہاں پر پیچھے کی جو بات ہے اسی کا تسلسل ہے کہ ایک بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو مبعوث کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر 2 نبی بھی بھیجے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کی کوئی مثال جلدی سے؟ وہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون، وہ دونوں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے، گڈ ماشاءاللہ۔ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ایک ہی دور میں آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا کے ساتھ بھی مطلب جو ان کی اخیر زندگی تھی وہاں اس میں جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر انبیاء بھیجے۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جن علاقوں میں حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو بھیجا تھا وہ علاقے وہاں پر حضرت ابراہیم بھی جایا کرتے تھے، تو گویا وہ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کر وہاں پر بھیجا تھا، ان بستیوں میں حضرت لوط کو۔ تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں ایک سے زیادہ نبی بھی بھیجے۔ اور یہ جس بستی کی بات ہو رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کو بھیجا، پہلے ایک کو بھیجا، پھر اس کی مدد کے لیے دوسرے کو بھیجا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ذمہ جو ہے وہ فرعونیوں کے ایک قتل بھی ہے، پھر میری زبان بھی اتنی جو ہے وہ اس میں فصاحت وہ نہیں ہے، لکنت ہے، تو ہارون جو ہیں وہ فصیح اللسان ہیں، آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیے۔ تو یہ کیا تھی اصل میں؟ حضرت موسیٰ کو ایک مدد جو ہے، حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میرے بھائی کے ساتھ میرے بازوؤں کو مضبوط کیجیے، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت یوشع جو تھے وہ بھی تھے نا، حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ کے بعد نبوت ملی تھی، حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد پھر حضرت یوشع کو نبوت ملی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی پہلے حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ جو سورہ کہف میں قصہ آپ نے پڑھا اس میں جس نوجوان کا ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت یوشع ہی ہیں۔ اچھا، اب ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ میری مدد کے لیے ہارون جو ان کے بھائی ہیں ان کو نبوت دی جائے۔ اسی طرح اس بستی میں ایک کی مدد کے لیے دوسرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان دونوں کی بات بستی والوں نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، یعنی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ لوگ ان کی بات، تینوں رسولوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی۔ ایسے میں یہاں پر جہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ تو ایسے میں شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اب اس کے بارے میں، اس بندہ خدا کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو چکا تھا تو اس لیے یہ شہر کے باہر رہتا تھا، لیکن ایک مضبوط شخص تھا، اور اس کو جب پتا چلا کہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان انبیاء کی بات نہیں سن رہے ہیں اور یہ ایمان لایا تھا ان پر، تو یہ اپنی اس حالت کو کے باوجود وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور لوگوں کو آ کر اس نے نصیحت کی۔ تو اس میں
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی اپنی حالت کو، کسی بھی کیفیت کو جو ہے وہ سد راہ نہیں بننے دیتا. جیسے اس کی حالت کیا تھی کہ یہ شدید بیمار ہے اور یہ شہر سے باہر ہے، کوڑ کے مریض کو آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں آنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو بہرحال یہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو یہ جو ایک فقرہ ہے، اس میں اس اللہ کے بندے نے نبوت کی جو سچائی ہے، یعنی کسی بھی نبی کے سچے ہونے کے لیے جو دلیل ہو سکتی ہے اس کو جمع کر دیا. پر حکمت بات کی اس نے. کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہو کی یعنی رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. تو کسی بھی نبی کا برحق ہونا، نبی کی نبوت کو پرکھنا ہو تو قرآن کریم جو ہے اس اللہ کے اس نیک بندے کے اس استدلال کو نقل کر کے مشرکین مکہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پرکھنا چاہتے ہو کہ کیا واقعی وہ سچے نبی ہیں، تو تمہارے پاس یہ کسوٹی ہے کہ دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل یہ بتا رہا ہے کہ ان کی اس پوری کوشش کے پیچھے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. کیونکہ مکہ کا یہ جو درمیانی دور گزرا ہے نا، یہ قریباً یہ سورہ یاسین کا جو زمانہ نزول ہے، یہ اخیر دور یا درمیانی دور کا اخیر حصہ ہے. تو اس سے پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرداری کی پیشکش کر چکے تھے. جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، ہر چیز کی پیشکش وہ پہلے سے ہی کر چکے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، یعنی یہ دنیاوی چیزیں کیا، یہ آسمان کے ستارے توڑ کے بھی لے آئے میرے لیے، تب بھی میں اپنے مقصد سے قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو پھر کیا واضح ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ مطلوب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوشش اور جد و جہد کس بنیاد پر تھی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے. تو یہ کرائیٹیریا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اس شخص کے حوالے سے، تاکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کرائیٹیریا پر پرکھیں کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کوئی اس طرح کی بات کریں کہ آپ کو کوئی سرداری مل جائے، آپ کو کوئی مال مل جائے، آپ کوئی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے کوئی اپنی جو ہے وہ کوئی ایسی سپورٹ بنا لیں جو دوسرے سرداروں کے لیے بغاوت کا سبب بن سکے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور دوسرا کرائیٹیریا کیا ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں. ان کی جو باتیں ہیں وہ معروف میں سے ہیں، ہدایت میں سے ہیں. وہ کوئی تمہیں ایسا حکم نہیں دے رہے جس میں کسی بندے کی حق تلفی ہو رہی ہو، کوئی تمہیں ایسا حکم نہیں دے رہے جس میں کوئی خرابی، کوئی بے حیائی، کوئی ظلم اور زیادتی کی نشاندہی ہو رہی ہو. تمہیں حق بات بتا رہے، سچی بات بتا رہے، ہدایت پر تمہیں لے کر جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور عمل جو تھا وہ صاف بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو اس ایک فقرے میں بھی جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معبود برحق ہونا واضح کیا. وہ کہتے ہیں کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی اصل میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. نامعقول بات تو یہ ہوگی کہ انسان ان چیزوں کی عبادت شروع کر دے، ان ہستیوں کی عبادت شروع کر دے جنہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا. اصل میں
فرما برداری کا حقدار کون ہے؟ جس نے مجھے بنایا ہے، نہ کہ وہ جو خود بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس ایک فقرے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ استدلال کا ہے، یعنی دلیل کیا ہے اللہ کی عبادت جس کی طرف رسول بلا رہے ہیں، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں تبلیغ کی حکمت ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو، رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو، تو ہونا کیا ہے پھر بالآخر؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے۔ آج تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، آج تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، رسولوں کی بات نہیں مانو گے، تو کل کو تو تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی سے اس اللہ کے بندے نے دو فکروں کے اندر اتنی بہترین پر حکمت بات کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے نقل کر دیا۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، میری تقدیر میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے، تو مجھے ان غیر اللہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ مجھے بچا نہیں سکیں گے۔ وجہ کیونکہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو باطل ہے۔ تو جب ہیں ہی یہ باطل، جب ان کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قونی نہ شرعی، تو پھر یہ کل کو جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، یا دنیا میں ہی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہیں، تو یہ میرے کیا کام آ سکتی ہیں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر توکل کروں، دوسروں پر تکیہ کروں، دوسروں کو حاجت روا سمجھوں، دوسروں کو اولاد دینے والا سمجھوں، دوسروں کو بارشیں برسانے والا سمجھوں، دوسروں کو رزق کا یا رازق سمجھوں، تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، پس سنو، مجھے سنو۔ اس کے دو معنی کیے جا سکتے، ایک تو یہ کہ قوم کو ہی تلقین کرتے ہوئے ان اللہ کے ان نیک بندے نے ان کو کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میں نے رسولوں کی بات مان لی، گویا جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں آپ کے رب پر ایمان لے آیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، گواہی دی رسولوں کے سامنے۔ تو دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ یا تو ان کے پچھلے کلام کا سلسلہ ہے جس میں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے یہاں اپنی بات قوم سے بات ختم کر کے رسولوں کی طرف توجہ کی اور ان کو اپنے ایمان پر گواہ بنایا۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس طرح سے برملا ابلاغ کیا، برملا اظہار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کو مارا، اتنا مارا کہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب لوگوں کی چلتی دکانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، تو پھر نہ صرف یہ کہ زبانی ان کو ابیوسو لینگویج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس پر بارہا گواہ ہے کہ انہیں فزیکلی بھی ٹارچر کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ آپ امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے، آپ اسی طرح سے جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے سید قطب شہید ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ابھی دیکھ لیجئے مصر میں جو ان کے صدر تھے ڈاکٹر مرسی، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، پھر ان کے بیٹے عبداللہ مرسی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ بہرحال یہ ہوتا ہے حسن النبا کے ساتھ کیا کیا گیا،
اور آج کے دور میں بھی جو حق بات کے لیے اٹھتا ہے پھر اس رستے میں اس کو ایسی مصائب کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ دو صورتحال ہے. یا تو وہ غازی رہتا ہے اور اپنے مقصد میں کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد اس وقت تو پورا نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال اس کے مقصد کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہاں اس شخص کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو شہید کر دیا گیا. جب اس کو شہید کر دیا گیا، کہتے ہیں کہ اس کو اسی وقت جس وقت مجمع میں یہ بیان دے رہا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے یہ، تو لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ یہ جان سے گئے. جس وقت یہ ان کی روح قبض ہو رہی تھی اس وقت انہیں کہا گیا قیل ادخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح شہید کو موت کا ایسا لطف آتا ہے، ایسا مزہ ہے اس کی موت میں کہ صرف شہید جو ہے وہ اللہ سے تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں دوبارہ آپ کی راہ میں جان دوں، پھر بھیجا جاؤں، پھر آپ کی راہ میں جان دوں. اور کوئی نبی، کوئی پیغمبر بھی اس دنیا میں، اس جہان فانی میں نہیں آنا چاہیں گے، لیکن شہید ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان دی، کہ وہ موت کی لذت ایسی تھی کہ وہ اس لذت کو پانے کے لیے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجو، پھر اجر اس کا جتنا بڑا ہے. اور شہید جو ہے جب دنیا میں سے وہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو پھر انہیں عالم برزخ میں نہیں رکھا جاتا. ان کی روحیں جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبز پرندوں کے قالب میں عرش کے ساتھ جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں رکھی جاتی ہیں، اور وہاں سے وہ جنت میں اڑتی پھرتی رہتی ہیں گویا. اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ان کی زندگی ظاہر ہے ایسی نہیں ہے جیسی زندگی ہم لوگ گزارے ہیں جو زمین پر زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ایسی بھی نہیں ہے جیسی لوگ گزارتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں. تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ جنت میں ادھر جان دیتے ہیں اور ادھر جنت میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. حق بولنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ محض اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کہ میری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، یا یہ کہ مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، یا مالی کوئی مفاد راستے میں آ جاتا ہے، یا اپنی کسی اولاد کی یا کسی اور کی محبت بھی اس میں آ جاتی ہے، اور ہم حق بیان نہیں کرتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتا ہے وہ مرد حق جو اس لیول پر جاتا ہے، اور پھر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں آتا ہے، یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے جاؤں اور انہیں دعوت اسلام دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری قوم جو ہے تمہیں قتل کر دے گی. انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس چیز کا تو خیال ہی نہ کریں، کیونکہ انہیں تو مجھ سے اس قدر محبت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگاتے بھی نہیں ہیں. سردار تھے اپنے قبیلے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جائیے. یہ چلے گئے، اور جب یہ لات اور عزا کے بتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تو تمہاری شامت آئی. یہ سننا تھا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ جو ہیں وہ بگڑ بیٹھے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کو ترک کرو. یہ لات اور عزا دراصل کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسلام قبول کرو تو سلامتی حاصل ہوگی. اے میرے بھائی بندو، یقین مانو کہ یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے. ساری بھلائی اسلام میں ہے.
اور اسی طرح کی تعلیمات ان کو دیں. ابھی تو انہوں نے 3 مرتبہ ہی یہ کلمات دہرائے تھے کہ ایسے میں ایک شخص نے دور سے ہی ایک تیر چلایا جو ان کی رگے جاں پہ لگا اور وہ وہیں پر شہادت پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے صاحب یاسین سورہ یاسین والے کے ساتھ ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ سے ملتے ہیں, آپ نے پڑھے بھی ہیں, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ حق بیان کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن جو بات مزے کی ہے اس میں جو اگلی آیت میں آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر ان کو شہید کیا گیا, قوم نے ان کو ٹارچر کیا, ٹارچر کر کے اتنا ٹارچر کیا کہ یہ اپنی جان سے گئے. تو کہتے ہیں قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ, کاش میری قوم کو پتا چل جاتا, انہیں پتا چل جاتا کہ جب مجھے انہوں نے مارا تو مجھے کیا اکرام ملا ہے, میں کتنا سچ کہہ رہا ہوں. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, بوجہ اس کے کہ جو اللہ نے مجھے بخش دیا, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے باعزت لوگوں میں سے کیا, میری قوم کو پتا لگ جاتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کا دل دیکھیے کہ زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور بعد از مرگ بھی ان کے خیر خواہ رہے. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی دی گئی تکلیف جو انہیں لوگوں کی طرف سے اس راہ میں تکلیف پہنچتی ہے, وہ اس کو بھی ذاتیات پر نہیں لیتے, وہ اس میں بھی لوگوں کی خیر خواہی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور کیا چاہتے ہیں کہ قوم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح برے انجام سے بچ جائیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم دین کا کام کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ, although کسی اس میں نہیں رکھتی اپنے آپ کو میں, لیکن جو چھوٹی سی بھی کوشش ہم کرتے ہیں, کیا ہمارے اندر ایسی خیر خواہی لوگوں کی پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اس حد تک لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہو کہ اگلا بندہ شرک سے بچ جائے, اگلا بندہ برے انجام سے بچ جائے, چاہے وہ مجھے مار رہا ہے, چاہے وہ مجھے دھتکار رہا ہے, چاہے وہ مجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہے, میرے دل کی ایک ہی تڑپ ہو یا اللہ یہ بچ جائے برے انجام سے, بالآخر یہ بچ جائے, یہ جنت میں چلا جائے, خود بخود اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں. کیا ہمارے اندر اتنی خیر خواہی ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہے گا کہ جب انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی اور ان ریٹرن ان کو کیسی بات سننی پڑی, تو پھر ان کی ہارٹ فیلنگز کیا تھی اس وقت؟ نہیں, لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آگے سے ان کا رسپانس کیا ہوگا, اس لیے ہم پھر ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. بات وہی ہے نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا وہ جذبہ نہیں ہے, وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم اپنی وہ بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ بس کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے, ہماری پوزیشن آکورڈ نہ ہو جائے مجلس کے اندر. جی میم, اگر کر بھی دیں کوئی بات, اگر دلیری سے بندہ بات کر بھی لے جی میں حق پہ ہوں, تو سارے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. جی اس چیز کی تو زبان بڑی کھلی, آگے سے بدتمیزی میں شمار ہو جاتا ہے بندہ. نہیں, حکمت سے بات کریں نا, بدتمیزی تو نہیں کرنی ہوتی. آپ دیکھیے کہ یہ جو اس رجل المومن کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی. اس میں انہوں نے کسی کی انسلٹ نہیں کی, یہ نہیں کہا تیرے میرے تم ایسے کرتے ہو, تم ویسے کرتے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ وہ کر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو تم جو کر رہے ہو یہ تو شرک ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اظہار کیا کہ میں اگر ایسا کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا لوں, جبکہ میں نے مر کے اسی کے پاس واپس پلٹنا ہے. اور یہ جو رسول ہیں یہ تو اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں, ان کی باتوں میں تو کوئی جھول ہے ہی نہیں. اور یہ کون سا تو کسی مالی فائدے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے باتیں, تم لوگ سوچو تو صحیح. اصل میں پتہ ہے کیا ہے, یہ ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے بات کرنے کا.
ہم پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ بس دوسرا جو ہے نا یہ تو بہت ہی انفیریئر ہے اور مجھے بہت پتا ہے. جب ہم ایک ایسی مائنڈ سیٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے الفاظوں کے اندر طنز آ جاتا ہے, زبانی الفاظ نکلتے ہیں ہمارے منہ سے, ہماری آنکھوں سے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ قولم معروفہ نہیں رہتا, وہ موعظۃ حسنہ نہیں رہتا. تو ابلاغ میں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اندر جائزہ ہم لیں, ہم بات کرنے کیوں لگیں. کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بہت پتہ ہے, یا یہ بتانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو, یا یہ کہ واقعی میرے اندر یہ خیر خواہی ہے کہ جو حق سچ مجھے پتا چل گیا ہے یہ میں ان تک پہنچا دوں. تو پھر اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ والی دعا ہم روز پڑھتے ہیں, ربی اشرح لی صدری والی, وہ دعا کریں اور اللہ سے حکمت مانگے. حضرت ابراہیم والی دعا کریں, وہ بھی ہم روز پڑھتے ہیں, ربی حب لی حکمن. اور پھر بات کریں اور مختصر بات کریں, اور پھر اس کو دوسرے کے اوپر امپوز نہ کریں, اس کے لیے اسپیس چھوڑ دیں سوچنے کی. اور پھر کسی ٹائم موقع ملے پھر اس کو تھوڑا سا کوشچن آنسر کی فارم میں, کبھی کسی فارم میں, کبھی کسی طرح سے بات کریں. تو حکمت میں اپنا تجربہ شیئر کروں. میں نے کسی کو ایسے کہا تھا, 2 لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, تو اس میں مجھے پتا چلا جنہوں نے زیادتی کی تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا قرآن پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں. تو میں نے بڑے آرام سے کہا تھا, تو وہ آگے سے انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا. تو پھر میں یہ کہتی کہ مجھے آپ نے اس طرح کہا کہ جیسے ہم کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کر کے آئے کہ قرآن پڑھیں. ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مطلب ایک جو چیز ہوتی ہے نا ابلاغ کی حکمت, کہ ہمیں کس وقت بات کرنی ہے. جس وقت 2 لوگ لڑ رہے ہیں نا, اٹ مینس کہ اس وقت ان کے اوپر کیا ہے, شیطان غالب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صحیح بات بھی کریں گے نا تو ان کو سمجھ نہیں آنی. اور اس وقت جب آپ نے نصیحت کرنی ہو نا کسی کو, جیسے بچوں کے معاملے میں ہم جب بات کرتے ہیں, بچوں کی ٹریننگ کرنے کے معاملے میں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اچھا بچے کا موڈ کیسا ہے. اگر بچہ ضد میں ہے, اگر بچہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے, یا تو ہم اس وقت اس کو نصیحت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس نے سننی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آنی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے, جسٹ ویٹ اینڈ سی, کام ڈاؤن کریں. کیسے؟ اگر بظاہر مثال کے طور پر, مجھے نہیں پتا جو سچویشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ کیا سچویشن تھی, لیکن میں نے ایسی سچویشنز دیکھی کہ لوگ آپس میں باقاعدہ بحث میں مبتلا ہیں. اب اس بحث کو کسی طرح سے ٹھنڈا کر کے, یہ نہیں کہ اب بتائیں کہ جی تم غلط کرو, نہیں تم غلط کرے, اس کو وہاں ٹھنڈا کریں, ان کو کچھ انٹرٹین کریں, ان کے غصے کو کم کریں, اور پھر دیکھیں کہ اچھا ابھی بھی یہ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو بات کریں, نہیں تو پھر اس معاملے کو کچھ دن بعد پر اٹھا کے رکھیں, کچھ ٹائم بعد کے, پھر کسی اور طرح سے اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں. ٹھیک ہے, اور ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوگا. آپ کسی کو کسی بھی بارے میں نصیحت کریں نا, اب آپ نے ان کو صرف قرآن کا کہا, قرآن کی طرف دعوت دی کہ آپ قرآن پڑھیے, دیکھیں اس میں یہ بات ایسے ہے, تو حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے آگے سے یہی کہا ہوگا. اور بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ملیں گے, تمہارا کوئی نیا دین ہے, تم کو زیادہ مسلمان ہو, ہاں ہم تو جیسے جہنمی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنے دل میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر خیر خواہی ہے, واقعی ہم خیر خواہی میں یہ کام کریں, یا اس کے پیچھے کہیں کوئی اور چھوٹی سی کوئی اور جو ہے وہ وجہ ہے. فلان ٹائم پر اس نے مجھے نیگیٹ کیا تھا, آج میں اس کو بتاؤں نا کہ دیکھو تم تو خود غلط بات کر رہی ہو. تو اس طرح کی کوئی بھی اگر نیت ہے نا تو چپ رہیں, پھر نہ بولیں, پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں. یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصح قومہ حیا و میتا. یہ ایسا شخص تھا جس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کو نصیحت کی اور مرنے کے بعد بھی, یعنی مرنے کے بعد بھی ان کی خواہش کیا تھی کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے صحیح بات کا. اب آپ خود دیکھو کہ یہ اس درجے کی خیر خواہی ایسی ہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خیر خواہی لوگوں کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, آپ تو اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے, آپ تو اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے.
ایسی خیر خواہی، پتھر کھا کے بھی دعائیں دینے والی خیر خواہی، ایسی دیوانگی ہوگی تو پھر دین ویسے ہی فلرش کرے گا، پھر ویسے ہی چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں آتے تھے۔ اختلافات ہوتے ہیں، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی عقائد جو ایک من حیث الامہ، جو ایک اجتماعی فائدہ ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا۔ اختلافات تو صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اس کو ذاتیات پہ نہیں لے کر آتے تھے، وہ اس میں دشمنیاں نہیں پالتے تھے، وہ اس میں کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اختلاف اچھا بھی ہوتا ہے، اختلاف سے بہت ساری راہیں نکلتی ہیں۔ اگر کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہی نہ ہو تو پھر آپشنز کہاں سے آئیں گے، نئے سے نئے راستے ترقی کے کیسے کھلیں گے؟ تو مختلف معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی ذات پہ لے آنا اور اس کو لے کر پھر دوسرے کی صحیح بات بھی نہ ماننا، یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمارے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہی ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو نافرمان ہے اور جو کسی صورت ایمان لانے کو تیار ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی لشکر اتارنے پڑے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی تو وہ سب جو ہے یکا یک بجھ گئے۔ جیسے ایک اور قوم کا ذکر آتا ہے جس پر چیخ کا عذاب بھیجا گیا تھا، کون سی قوم تھی بتائیے؟ ایک اور قوم پر صیحہ کا عذاب آیا نا، کون سی قوم تھی؟ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی۔ سمود، اوکے، عاد پہ آندھی کا عذاب آیا تھا۔ آندھی، اوکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ یہ تو اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ تو بات ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر رسول کی بات مانیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل کریں گے تو دنیا کے فائدے مجروح ہوتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شعیب کی قوم نے کیا کہا تھا کہ تمہاری باتوں کا کیا مطلب ہے، ہم اپنے مال میں تصریف نہ کریں اپنی مرضی سے، ہم نے کمایا، ہم نے اکٹھا کیا، تم چاہتے ہو کہ ہم پورا ناپ تول کے دیں، کیوں جی، یہ تو ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں۔ تو جب رسول کی بات مانیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے تو پھر میری مرضی تو نہیں ہوگی نا، نہ مال میرا رہے گا، نہ جان میری رہے گی، نہ مرضی میری رہے گی۔ تو یہ اصل تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ رسول غلط کہہ رہے ہیں، اندر خانے میجورٹی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ خاص طور پر جب آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں، قرآن سے بتاتے ہیں، اخلاقیات کے بارے میں ہو یا کردار کے بارے میں ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہے، جانتا ہے۔ لیکن آپ کو ایسی باتیں کر کے کیوں پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ تم کوئی نیا دین لے کر آئے ہو اور تم یہ کیا بات کر رہے ہو اور ایسے کیوں اور ویسے کیوں، اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر صحیح بات مان جائیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر میرا تو کچھ نہیں رہے گا نا، پھر تو سب اللہ کا ہو جائے گا، پھر تو میں اپنے مال میں بھی اپنی مرضی سے نہیں سود کھا سکوں گا یا بے ایمانی کر سکوں گا، پھر میں اپنی ذات میں جو ہے وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکوں گا جو میری مرضی ہوگی، پھر میں معاملات ایسے نہیں کر سکوں گا جیسے میں چاہوں گا، پھر تو مجھے فرما برداری کرنی ہوگی، اللہ کی ماننی ہوگی۔ تو وہ آسان ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ پھر مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، کبھی رسول کو وہ جادوگر کہہ کے ٹال دیتے ہیں، کبھی ان کو شاعر کہہ کے، کبھی کاہن کہہ کے، کبھی مجنون کہہ کے، پاگل ہی ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔
الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا پھر انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت ساری امتیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک اب وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے. پوری کی پوری بستیاں تباہ ہوئیں اور یہ ان کی گزرگاہوں پہ وہ بستیاں موجود تھیں. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں وہ سب مگر سب کے سب ہمارے ہی پاس حاضر کیے جائیں گے. قیامت کے دن، آخرت کے دن وہ ہمارے پاس سب کے سب جمع کر لیے جائیں گے، یہ بھی اور جو ان سے پہلی قومیں تھیں وہ بھی. تو یہ وہی استدلال ہے جو پیچھے اس بستی کے نیک شخص نے دیا تھا کہ مرنا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، واپس وہیں جانا ہے جہاں سے تم آئے ہو. تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیسے جواب دو گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر توحید کے اسباب کے دلائل لے کر آتے ہیں. ان کے جو عقیدے ہیں، ان کی جو سوچ ہے، تو ایک مرتبہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل لا رہے ہیں. اور توحید کی دلیل میں سب سے خوبصورت بہترین جو دلیل ہے وہ تخلیق کی ہے. خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے لیے ہے مردہ زمین. احییناہا، زندہ کیا ہم نے اسے. واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، تو نکالا ہم نے اس سے غلہ تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس میں سے باغات کھجوروں کے. وعناب، اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون، اور جاری کر دیے ہم نے اس میں چشمے. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل. وما عملت ایدیہم، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو ان مختصر فکروں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کا جو نباتات کو اگانا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ آدمی شب و روز جو ہے وہ اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے. آپ خود دیکھیے، آپ اپنی خوراک کو دیکھیے، تو تمام جو آپ کے غذائی اجزاء ہیں وہ کسی نہ کسی طرح زمین کی پیداوار سے جڑے ہوئے ہیں. ایون آپ جو گوشت بھی کھاتے ہیں تو وہ گوشت جن جانداروں کا آپ کھاتے ہیں، جانوروں کا کھاتے ہیں، وہ بھی زندہ رہنے کے لیے زمین سے اگی ہوئی نباتات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو انسان اس معاملے کو بغیر سوچے سمجھے وہ یہ خوراک کھا رہا ہے، صبح شام پھل کھا رہا ہے، سبزی کھا رہا ہے، دالیں کھا رہا ہے، اناج کھا رہا ہے، جانوروں کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے زمین کے مختلف خطوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کی پیداوار جو ہے وہ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے فراہم نہ کیے ہوتے، یعنی اس زمین کو جیسا کہ انسان کے لیے سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو انسان کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ذلول کیا، مطیع کیا، اس کا فرما بردار بنایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے نباتات کو اگنے کے لیے بھی اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ اسباب پہلے سے پیدا کر دیے. یعنی نباتات کے اگنے سے پہلے ہی زمین کے اندر ایسا انوائرمنٹ آ جاتا ہے، ایسا انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ پودا اگ سکتا ہے. مثال کے طور پر کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے جو مختلف خطے ہیں ان کی جو اوپر کی سطح ہے اس پر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسے مادے ہوتے ہیں جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موضوع ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی سیڈ کی جرمینیشن کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں. اور اس طے کو اتنا نرم رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر نباتات اگ سکتی ہیں. آپ میں سے کسی کو کا تعلق اگر انجینئرنگ، خاص طور پر سول انجینئرنگ سے رہا ہو، یا آپ کی آبزرویشن ہو، یا کبھی آپ نے کوئی کھدائی ہوتی یا کرتے دیکھا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جہاں تک جڑیں جانی ہوتی ہیں نا درختوں کی، عمومی طور پر وہ حصہ نرم ہوتا ہے، وہ مٹی ہوتی ہے، اس کے بعد نیچے پھر چٹانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سازگار ماحول بنایا، سب سے پہلے سوئل جس کے اندر پودا اگ سکتا ہے، اور سیکنڈلی اس کے اندر وہ کیمیکلز رکھے جو اس کے لیے ضروری ہیں. پھر یہ کہ پانی جو ضرورت ہے اس کو چاہیے وہاں پر، اس کو مہیا کیا، انڈر گراؤنڈ واٹر رکھا گیا ہے زمین سیڈ کی جرمینیشن کے لیے. پھر اسی طرح جو کسی بھی پودے کو جب وہ سیڈ جرمینیٹ کر جاتا ہے، زمین میں سے باہر آ جاتا ہے، تو اس کو سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہوا چاہیے ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کو موئسچر اور ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے فراہم کی. ایک سیڈ کو جرمینیشن کے لیے جب آپ زمین کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں تو اس بیج کو اگنے کے لیے ابتدائی طور پر 68 to 86 فارن ہائٹ کا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. کیا آپ ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ زمین کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں؟ اس میں آپ کوئی تھرمامیٹر لگاتے ہیں جس پر آپ ڈیلی بیسس پر اس میں کوئی ہیٹر لگاتے ہیں یا اس میں کوئی کولر لگاتے ہیں کہ وہ 68 سے 86 ڈگری فارن ہائٹ پر مینٹین رہے. وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں اگایا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، غالباً سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ یہ جو بیج درخت اگتے ہیں ان کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. سبحان اللہ. جب سیڈ آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو اس کو جرمنیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنا سیڈ کوٹ پھاٹنے اور اس کے اندر سے روٹ اور شوٹ کو نکالنے کے لیے 68 to 86 ڈگری فارن ہائٹ کا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو فردر گرو کرنے کے لیے، شوٹ کو زمین سے باہر آنے کے لیے 10 ڈگری فارن ہائٹ کا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. کولر 68 اور 86 سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ ٹیمپریچر زمین کا نیچے ہو جاتا ہے، 10 ڈگری فارن ہائٹ پہ آ جاتا ہے. پھر وہ سیڈ جو ہے، وہ شوٹ جو ہے وہ زمین سے باہر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو درخت جن کے پھل تم کھاتے ہو، ان کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. افلا یشکرون، پھر تم شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ جو تمہاری سروائیول جس خوراک کے اوپر ہے، یہ جو تم دن رات کھاتے رہتے ہو، جس وجہ سے تم زندہ ہو، جو تمہیں اگر نہ ملے تو 3 دن سے زیادہ تمہارا زندہ رہنا مشکوک ہو جاتا ہے، انہیں تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی اس طرح؟ یہ تھوڑا سا ابھی میں نے صرف آپ کو ٹیمپریچر کا بتایا، اس کو کتنا موئسچر چاہیے. اب پتہ ہے سیڈ جو ہے اس کو جرمینیشن کے لیے موئسٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، سوگی نہیں چاہیے ہوتا. تو اس کو موئسچر ملتا ہے جو پانی زمین کے اندر ہے اس سے. یہ جو پھل تم کھاتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ اور یہ رزق پا کے، یہ سب کچھ پا کے ہم تکبر کے کس مینار پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جب کوئی سائل آ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو روٹی دینے والے ہم ہیں. جو آپ کے فریج میں پھل پڑا ہوا ہے، یہ فریج پہ پھل کے مالک آپ ہیں. اگر اللہ چاہتا تو نہ دیتا. افلا یشکرون. تو شکر ادا کرے اس رب کا جو آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا جو آپ کھا پی رہے ہیں. اور اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور پھر یہ کہ جو رزق اس نے دیا ہے اسی کو ہی رازق مانتے ہوئے اس رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اور پاک ہے وہ ہر شرک سے، ہر ضرورت سے، ہر کمزوری سے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک کو، جہاں توحید کے اس بات میں اس چیز کا بیان کیا، ایک مثال دی زمین کی بالیدگی کی، اس کی رویدگی کی، تو وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا
سے اس کو پاک قرار دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگوں نے شریک بنائے ہیں تو اس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص یا کسی نہ کسی کمزوری یا عیب کا الزام ہے، نعوذ باللہ. یعنی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل جو اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا اپنی خدائی کا نظام نہیں چلا سکتا، یا پھر یہ کہ وہ مجبور ہے کہ اپنے خدائی نظام میں دوسروں کو شریک کرے، یعنی کسی بھی طرح کوئی اس کے اوپر انفلوئنس کر سکتا ہے، یا یہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جو ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ زبردستی اللہ کے خدائی کے نظام میں جو ہے وہ دخل دے سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مداخلت برداشت کرنے پر مجبور ہے، نعوذ باللہ. یا نعوذ باللہ یہ کہ وہ انسانی بادشاہوں کی سی کمزوریاں رکھتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے وزیروں اور درباریوں اور منہ چڑے مصاحبوں اور شہزادوں اور شہزادیوں کے ایک لشکر نے گھیر رکھا ہے جن کے آگے وہ ان کی محبت میں مجبور ہے کہ جو وہ کہیں گے اس کو کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ. تو یہ ایسی کمزوریوں سے، ایسے جاہلانہ تصورات سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہیں. اسی لیے کہا سبحان اللہ، جو یہ سارا کام کر رہا ہے، جو زمین میں ایک بیج کو جو مردہ تھا، جو اگر ٹیبل پہ پڑا رہ جاتا تو کبھی بھی نہیں اگ سکتا تھا اور وہیں سڑ کے ختم ہو جاتا، سوکھ جاتا، کبھی بھی اس نے درخت نہیں بننا تھا، اس ایک بیج کو وہ سارا موافق ماحول، وہ ٹیمپریچر، وہ اس کی موئسچر اور وہ اس کی جو اس کو کیمیکلز چاہیے، وہ سارا کچھ بہم ایکوریٹ مہیا کرنے والی ذات جو ہے وہ ان تمام شرک سے پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں. الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ومن انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور اسی طرح کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے ان نباتات میں بھی بنائے، ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جو تم نہیں جانتے ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑا جوڑا بنائی. اسی لیے اسی کو آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال لاتے ہیں، وآیۃ لہم اللیل، اور نشانی ہے ان کے لیے رات، نسلخ منہ النہار واذا ہم مظلمون، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو تو یکایک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ ایک خاص اندازے کے ساتھ سارا سلسلہ چل رہا ہے، بہت زبردست خوب علم والے کی طرف سے. تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جسے اگر ہم سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیوں کو بادر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیسے دن آتا ہے، کیسے رات آتی ہے، کیسے غیر محسوس طریقے سے دن چڑھتا ہے اور شام میں ڈھلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ کون ہے جو اس سسٹم کو اتنے پرفیکٹلی، اتنے سالوں سے، اتنے اربوں سالوں سے یہ سسٹم جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ لوگوں کے پاس سالانہ کیلنڈر ہوتا ہے نمازوں کا، مطلب ہر سال یہی کیلنڈر 10 سال پہلے بھی تھا، 20 سال پہلے بھی، آپ کے بچپن کے بھی آپ کے شاید اما ابا کے پاس موجود ہوں. اتنے 100 سینکڑوں لاکھوں ہزاروں سالوں سے، اربوں سالوں سے یہ دن اور رات اسی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو چاند کو ایسا کر دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بالکل ایک کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند دکھائی دیتا ہے؟ اتنی پرفیکشن کے ساتھ گریجولی چاند جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو پرفیکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا نے جو یہ سسٹم بنایا ہے، یہ جو سولر سسٹم، ہم صرف اس پہ غور کرتے ہیں کیونکہ دن رات سولر سسٹم سے بن رہے ہیں، تو وہ جو اتنے اربوں سالوں سے چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کلیہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ایک الگ مدار میں ہے.
کوئی کسی کے مدار میں انٹرفیئر نہیں کرتا، نہ سورج چاند کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ رات دن سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی۔ اتنی بڑی کائنات جب اس ایک اصول کے تحت پرفیکشن کے ساتھ اتنے سالوں تک چل سکتی ہے، اتنے اربوں سالوں سے چل رہی ہے، تو کیا چھوٹے چھوٹے سے نظام جو ہیں، ہمارے گھر کے نظام ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، تو کیا وہ اس ایک اصول پر صحیح چل نہیں سکتے؟ ایک اصول اپنا لیں اپنی زندگی میں، کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی کا آپ کو حق نہیں ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا، اس سے آپ کا کوئی دخل نہیں، عمل دخل۔ کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی آپ کے سامنے کوئی بہت کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی آپ کو بیچ میں شامل کرنا چاہ رہا ہے کسی گناہ میں، غیبت میں، جھوٹ میں، کسی ایسی، اس کو حکمت کے ساتھ تلقین کریں، لیکن کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کریں۔ بہو کیا بات کری ہے فون پہ، کس سے بات کری ہے، اپنی اماں سے کیا بات کری ہے، اس کی بہن آئی ہے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنیں کہ اچھا یہ کیا باتیں کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رشتوں کے بیچ میں دراڑیں ڈال دیتی۔ ہم ہسبینڈ کے موبائل کے اوپر نظر رکھنا، کس کا میسج آیا، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کس کا میسج تھا، اس سے کیا ہوا، وہ کیوں ہوا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ساتھ نہ کرے۔ تو جب آپ بہت سارے کاموں میں دخل اندازی بند کر دیں گے، اگر ہسبینڈ گھر کے بہت سارے کاموں میں دخل اندازی بند کر دیں گے، اگر بیگمات باہر کے بہت سارے یہاں کیوں جا رہے ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہیں، اتنے منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تو یہ چیزیں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہی جو تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ نند بھاوج کا ہو، چاہے وہ ساس بہو کا ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہو، چاہے وہ شوہر بیوی کا ہو، وہ بہت خوبصورت ہو جاتے، کیونکہ ہر ایک صرف ایک دوسرے کے لیے کیئر کرنے والا بن جاتا ہے، کسی کی ذاتیات میں دخل دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت آسان کلیہ ہے اور آزمودہ بھی ہے۔ آپ کسی کے پرسنل لائف میں دخل نہ دیں۔ آپ اپنے بھائیوں کے گھر جاتے ہیں، خوش ہوں ان کی ترقی پہ، مت پوچھیں یہ کتنے کا ہے، یہ کیوں لیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ ایسے کیوں کرتے ہو، ویسے کیوں نہیں کرتے ہو۔ لیٹ them live their own lives۔ آپ اپنی زندگی جیئیں، ان کو ان کی زندگی جینے دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتے 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 انسانوں کے ریلیشنز بہت اچھے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کرنا۔ تو اگر سورج چاند کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، رات دن سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالق واحد ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر دو معبود ہوتے، دو اس کائنات کو چلانے والے ہوتے، یا دو سے زیادہ ہوتے، تو یہ سلسلہ کلیپس کر جاتا، یہ چلتا ہی نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ جس اصول کے ساتھ چلا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تفویض کیا اصول، جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام سیاروں کو، تمام ستاروں کو، وہ یہ ہے کہ کسی ایک نے دوسرے کے مدار میں نہیں جانا، اور ہر ایک کا دائرہ کار الگ ہے، ہر ایک کا مدار الگ ہے۔ جو مدار بہو کا ہے نا وہ ساس کا نہیں ہے، جو ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں ہے۔ مسئلے وہاں ہوتے ہیں جہاں ہم یا تو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے اندر حکمت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے، کس کی جگہ، کس کی لمٹ کہاں ختم ہو گئی ہے۔ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں، مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں بھری ہوئی، تمام جانداروں کے جوڑوں کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام جانداروں کے جوڑے جو ہیں وہ رکھ دیے گئے تھے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اب ان سے جو ہے وہ آگے تمام جو جانداروں کی نسلیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ پچھلی آیت کو تھوڑا سا اس پہ دوبارہ غور کرتے ہیں کہ فلکا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں آربٹ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا مدار جسے آپ کہتے ہیں،
تو اس کی بات ایک ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو اس ایک تو یہ کہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں یہ متحرک ہیں، اسٹیٹک نہیں. سائنٹیفکلی اگر آپ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو من جانب اللہ ثابت کرتے ہیں تو یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، جب لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چاند جو ہے وہ ساکن ہے، سورج جو ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، سورج حرکت نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمام اجرام فلکی متحرک ہیں. پھر یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا مدار الگ ہے، یعنی ارتھ اور ارتھ سے آگے پیچھے اور اس سے آگے پیچھے جتنے بھی سیارے ہیں یہ سب الگ الگ مدار میں ہیں، رینڈملی نہیں موشن ان کی. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی لیٹلی یہ جو سائنس ہے اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسپیس سائنسز نے وہ جو ہیں بتائی ہیں ہمیں. پھر اسی طرح یہ کہ یہ جو مدار ہیں یہ ستاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے، بلکہ جو ستارے ہیں یہ مدار پر گردش کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاتھ ہے، کوئی راستہ ہے جو موومنٹ میں ہے اور ستارہ اس کے اوپر سٹیٹک ہے، بلکہ ستارے اپنے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. وہ راستہ جو انویزیبل ہے وہ مدار ہے. اصل میں مدار کوئی بظاہر سالڈ چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے گی. تو سبحان اللہ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر بے شمار حکمت اور علوم جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیے ہم نے ان کے لیے اس جیسی چیزوں سے. کس جیسی چیزوں سے؟ وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنائی تھی. تو اسی سے ملتی ہوئی چیزیں بحری جہاز ہیں، بادبانی کشتیاں ہیں، پھر موٹر بوٹس ہیں، پھر پیڈل بوٹس ہیں، اور پتہ نہیں کیا کون کون سی بوٹس ہیں. اب تو آپ اگر سرچ کریں تو بہت ہی زبردست قسم کی جو ہیں وہ آپ کو واٹر وہیکلز ملتی ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس جیسی ہی ہم نے پیدا کی ہیں بہت ساری سواریاں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو کوئی فریاد رس نہیں ہے ان کے لیے اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں. اگر اللہ تعالی پانی کی جو باؤنسنگ فورس ہے اس کو ہی ختم کر دیں تو پھر کوئی کشتی پانی کے اوپر نہیں چل سکتی. کوئی کشتی کیا، کوئی بھی تیر نہیں سکتا. تو جب تیر نہیں سکے گا تو ڈوب جائے گا، تو اس کو بچانے والا کہاں سے آئے گا؟ سمندر کے بیچ میں کوئی ڈوب رہا ہے، ڈوب گیا ہے، اس کو کون بچا سکے گا؟ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے گا اگر تو. اور کہاں تک؟ اب ہیلی کاپٹرز بھی لے جائیں تو کہاں تک اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے؟ تو ہمارے اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور کوئی بھی ان کا فریاد رس نہ ہو اور کوئی انہیں بچا نہ سکے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حین، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور ایک خاص مدت تک ان کا سروائیول چونکہ لکھ دیا گیا ہے، اس لیے یہ اس وقت تک لازماً جو ہیں وہ اسی طرح مزے سے سواری کرتے رہیں گے. آلدو یہ شرک بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے کہ جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ اس کو سنا انسنا کر دیتے ہیں. جو کچھ پہلی قومیں کر چکی ہیں تم دیکھ رہے ہو ان کا انجام کیا ہوا، جو تمہارے سامنے ہے، تمہیں پتا ہے. یہ اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا انجام بیکار ایسا ہی ہوگا. اور پھر یہ کہ تمہارا اپنا جو فعل ہے، جو عمل ہے، جو ابھی تم کرنے والے ہو، ذرا اس پر دیکھو، اس پہ غور کرو، تم کیا کرنے جا رہے ہو. جب انسان اپنے عمل پر
غور کرتا ہے، اپنے عمل پر فوکس کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. اور اگر وہ نہ تو گزری ہوئی مثالوں سے سیکھنے والا ہو اور نہ ہی وہ اپنے عمل کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہو، نہ وہ کسی ناصح کی نصیحت میں انٹرسٹڈ ہو، تو پھر اس کا عمل کیسے بدلے گا؟ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اب ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آتی، کوئی کائنات سے نشانی لائی جائے، کوئی شرعی نشانی لائی جائے، کوئی آیت سنائی جائے، کوئی حدیث سنائی جائے، الا كانوا عنها معرضین، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگنور ہی کر دیتے، مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. اول تو سننا ہی نہیں چاہتے، دوم یہ کہ سن لیا، کان میں آواز پڑ گئی، لیکن ایسے کہ گویا سنا ہی نہیں، جسٹ اگنور کی پالیسی. اچھا یہ تو بس آنٹی آتی نا تو انہوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہے، چلے ان کو بول لینے دیں، لیکن اندر دماغ وہ کان جو ہیں وہ سن ہی نہیں رہے. جیسے قرآن کریم میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرے یا اندھے ہو جاتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. پھر یہ کہ سن تو لیا، مارے بندے بیٹھے تھے، کانوں میں آواز بھی پڑتی رہی، اچھا سن بھی لیتے، لیکن پھر کیا ہے کہ اس کو سوچنا سمجھنا ہی نہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کچھ ہم اس کے اوپر اپنے ذہن سے سوچیں، کوئی تدبر کریں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اچھا تیسری کنڈیشن کیا ہے اس اعراض کی؟ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ سنا بھی، سوچا سمجھا بھی، بات سمجھ آ بھی گئی، لیکن پھر اپنا تعصب آڑے آ گیا اور انسان پھر اس چیز کا انکار کر کے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے ویسے تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے امام یا ہمارے جو لیڈر ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں وہ تو ایسے نہیں بتاتے، وہ تو ایسا نہیں کہتے، تو ہم ان کی بات مانیں گے. ویسے ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اٹ از اوکے. یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اعراض برتنا. جب انسان کی سوچ یہ ہو، جب وہ تعصب کے اس لیول پر ہو، تو پھر وہ صحیح بات کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے اس کے سامنے کیسی ہی نشانی آ جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، مگر تم ہو کھلم کھلا گمراہی میں. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں دوسروں کو کھلانے کی تلقین کی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس نے ڈال دیا، تو دو وجوہات وہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ مساکین پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو. اچھا ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں صرف ایک مثال واضح کرنے کے لیے کہ کس طرح کے رسپانس آتے ہیں عام طور پر. چلے آپ کسی کو کہتے ہیں، ہسبینڈ کو رہنے دیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس یتیم کی مدد کرنی چاہیے، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ اس کا چاچا اتنا کھاتا پیتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم نے کر دیا تو اس کے چاچے کو کہاں وہ توفیق ہوگی، وہ تو پہلے اگنور کیے ہوئے ہیں. یہ فلاں مسکین ہے، کیوں اس کے ہاتھ پاؤں تو ہے، یہ محنت کیوں نہیں کرتا؟ اچھا نہیں محنت کرتا ہے، اس کے پاس وسائل کم ہیں، تو جتنا اللہ نے اس کو دیا اس کو چاہیے نا کہ اس کے بیچ میں وہ صبر شکر سے گزارے، ہم کیوں دیں؟ تو ایسے رسپانسز آتے ہیں نا اکثر جب آپ کوئی اپیل کرتے ہیں. یہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کرے نا، ہم کیوں کریں؟ اور ہم نے تو دے دیا تھا، ہم نے تو فلان ٹائم پہ یہ کر دیا تھا، بس کافی ہے، اب ہم کتنا کریں؟ جب آپ کہتے ہیں آپ دیں تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دے دیا تھا ہم نے، صبح کر دیا تھا، ہو گیا تھا. یا اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے، جیسے عام طور پر جو گھر کی ملازمائیں ہوتی ہیں، ابھی کل تو تمہیں دیا تھا، ابھی ایسا تو ہوا تھا.
تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہمیشہ آپ غلط ہوتے ہیں یا ہمیشہ جو ہے وہ بعض اوقات دوسرا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے آپ کا، لیکن بہرحال حکمت ہوتی ہے نا مومن میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون واقعتاً ضرورت مند ہے. لیکن خاص طور پر کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، یہ نیکی کے کاموں میں سے ہے جنت میں لے جانے والے. اور جو لوگ کھانا نہ خود کھلاتے ہیں بلکہ روگوں کو منع کرتے ہیں، باہر کوئی آیا گیٹ پہ چھوڑو، ان کا تو کام ہے، یہ تو روز ہی آ جاتے، یہ تو صبح بھی آئے تھے، یہ تو شام بھی آتے ہیں، اب تم ہر وقت ان کو دیتی رہو گی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس طرح کے کلمات کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے نہ ہی نکلے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی فراڈ ہے، کوئی آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، تو آپ اصل حقدار تک پہنچیں، اور جو اس طرح سے کر رہے ہیں ان کو آپ قولا معروفہ کے ساتھ بھلی بات کر کے ان کو آپ انکار کریں، نصیحت کر دیں اچھے بھلے طریقے سے، لیکن جھڑکے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرتا ہے اس کو جھڑکی نہیں دی جا سکتی. جس نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کے آگے، چاہے وہ فراڈ ہے، چاہے وہ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ اس کو جھڑکیں گے نہیں. اس سے منع کیا گیا. کیسے منع کریں گے؟ قولا معروفہ، ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے. ایسی جو بھلی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس میں من اور اذا ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا اللہ کا یہ وعدہ سچا اگر تم سچے ہو، مطلب کب قیامت آئے گی، کب ہم پہ عذاب آئے گا. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کی، ایک ہی کہ وہ پکڑ لے گی انہیں جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایسے آ جائے گی کہ ایک شخص، دو لوگ آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور انہوں نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، ایک شخص حوض پکا کر رہا ہوگا، پانی کا حوض بنا رہا ہوگا. یعنی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بس اب دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور ایک چنگھاڑ ہوگی، پہلا سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بولی لگ رہی ہے، مال خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، لیکن یکا یک قیامت برپا ہو جائے گی. اور ایسی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، وہیں کے وہیں سب ختم ہو جائیں گے. ایسے زلزلے آئیں گے، ایسی زمین ہلائی جائے گی کہ کسی کو اتنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ پیچھے اپنے گھر والوں کی خبر لے لیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہیں وہ تیزی سے چل پڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرَقَدِنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے یا لیتنا جو ہے یہ بہت زیادہ افسوس کے لیے جو ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ حسرت میں کہ ہائے کس نے ہمیں جو ہے وہ ہماری قبروں میں سے نکال دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے رحمان کا وعدہ جو سچ کہا تھا رسولوں نے. تو سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول کھول کے یہ سارے مناظر ہمیں بتا دیے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. تیسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اس آواز کے پیچھے چلتے چلتے سب اللہ کے حضور جو ہیں وہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. اور پھر حساب کتاب چکتا کیا جائے گا. پھر بتایا جائے گا کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں تھا، کون سیدھے رستے پر تھا، کون سچ جاننے کے باوجود اس کو جھوٹ کہتا رہا صرف اپنے فائدے کی خاطر، کون تھا جس نے سچی نیت کے ساتھ کام کیا تھا، although اس نے کام کو پورا ہوتے نہیں دیکھا لیکن بہرحال وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا. ہر ایک کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا. نیکیوں کا اجر 10 کم از کم 10 گنا بڑھا کر، اور پھر زیادہ سے زیادہ تو شمار ہی کوئی نہیں.
اور برائی کا بدلہ جتنی کسی نے برائی کی ہوگی صرف اتنا ہی، کیونکہ قیامت کے دن مالک یوم الدین جو ہے وہ بہت منصف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہی بدلہ دیا جائے گا جو لوگ عمل کرتے رہے تھے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن آخرت کے بارے میں جو عقیدے ہیں ان کو درست کر لینے کی ضرورت ہے. ایمان اور عمل صالح دونوں ہوں گے تو نجات ہوگی. اگر صرف ایمان ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عملی ثبوت نہیں دیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کی خاطر سچ نہیں بولا، نہ نمازوں کی حفاظت، نہ حیا کی پاسداری، نہ زبان کی حفاظت، نہ طور طریقے میں سنتوں کا اتباع، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، تو کوئی شیورٹی، کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس. اور نیکیاں بہت ہیں، معروف بہت ہیں، لیکن پیچھے اللہ ہی کو نہیں مانا، اس کے ساتھ شرک کیا، تو بھی کچھ فائدہ نہیں. قیامت کے دن، آخرت کے دن ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ان اعمال کے پیچھے نیتیں دیکھی جائیں گی، اور پھر معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. علم نافع دے اللہ تعالیٰ، صحیح علم دے، صحیح سوچ دے، اور پھر اس علم کے اوپر عمل کرنے کی اس طرح توفیق دے کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے پاس مقبول بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. وہ بیمار جو اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر بہتر جانتے ہیں تو ان کو زندگی دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں کوئی ان کی دنیا سے جانے میں بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام قرض داروں کے لیے ان کی ادائیگی قرض کے لیے اسباب مہیا فرمائے. جو جہاں جس تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، جو جس کی جائز ضرورت اور حاجت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس قرآن کو پڑھا، آپ کے کلام کو پڑھا، ایک نیکی کی چھوٹی سی، اس میں جو غلطیاں ہوئیں آپ ہم سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی صرف آپ ہی کی توفیق سے ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رحیم اور کریم رب ہے، اس سب کے لیے آسانیاں نصیب فرمائیں. اور جو لوگ اپنی بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہترین اسباب مہیا کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.